آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے دنیا کی ہر نعمت مل گئی ہو۔ وہ لال جوڑا پہن کر بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں جیسے ہی فلک کے قریب جا کر بیٹھا اور گنگنا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، آج وہ بالکل 14ویں کے چاند جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے گولڈ کی انگوٹھی نکالی جو میں نے منہ دکھائی کے لیے خریدی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے اسے پہنائی۔ پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک… میرا نام وسیم ہے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی جاب ملی۔ جیسے ہی مجھے جاب ملی، گھر والوں کو میری شادی کا خیال آ گیا۔ انہوں نے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میری ماں اور بہنیں میرے لیے بہت ہی اچھا رشتہ تلاش کرنے لگیں اور کئی لڑکیاں میرے سامنے رکھ دیں۔ سینکڑوں رشتے دیکھے مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ بالآخر 2 سال کی تلاش کے بعد انہیں ایک لڑکی پسند آئی جس کے ساتھ فوراً انہوں نے منگنی کرا دی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی تھا۔ دونوں طرف سے شادیوں کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن میری زبردست طریقے سے شادی ہو گئی۔ میری بیوی فلک میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی تمنا ہر مرد کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، سلیقے دار، پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ہر رشتے کا احترام اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہونے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میری پروموشن ہوئی۔ جتنی میری سروس ہو گئی بامشکل 4 سال ہوئے تھے۔ پروموشن ہوئی تو 8,000 روپے تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ شادی کے ابتدائی 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری بہن کی شادی فلک نے اپنے کزن سے کروا دی۔ میں صبح آفس جاتا، شام کو 5 بجے گھر لوٹتا تھا تو بہت تھک جاتا تھا۔ فلک رات گئے تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، ان کو سنبھالتی تھی۔ زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ محلے میں ہونے والی ایک شادی کا کارڈ آیا جس میں ہم سب لوگوں کو بلوایا گیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا تو ہم سب بھی تیار ہوئے اور شادی میں چلے گئے۔ جب بارات آئی تو ان کے ساتھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ مرد کی شکل نارمل تھی مگر اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بہت ہی شوخ چنچل تھی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری نظریں بار بار اس عورت کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا بار بار دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کر لیا۔ 3-4 بار اس نے بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اسی اسنے میں پوری ہال میں افراتفری مچ گئی۔ میں نے بھی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ عورت ایک سائڈ پر مجھے کھڑی نظر آئی۔ میری بیوی میرے بچوں کا پیمپر چینج کرنے گئی تھی تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا زندگی میں کبھی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی؟ تو میں نے کہا بہت دیکھی ہیں مگر آپ جیسی خوبصورت حسین ترین چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور جواب میں کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے بولا آپ شادی شدہ لگتی تو نہیں ہیں، اتنی جوان خوبصورت ہیں۔ ہاں تو اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا کہ بندہ ناچیز کو اصغر کہتے ہیں، ایک سرکاری ادارے میں آفیسر ہوں۔ پھر اس نے میرا ازدواجی سٹیٹس پوچھا تو میں نے ایک سانس بھر کر کہا جی ہاں، بدقسمتی سے شادی شدہ اور 2 بیٹوں کا باپ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بس جی کیا بتاؤں، ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی صحیح۔ پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عالیہ بتایا اور کھانا کھاتے ہماری دوستی بھی ہو گئی اور موبائل نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو شام کو کچھ مہمان آ گئے۔ فلک ان کی خاطرداری میں مصروف ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 9 بجے کے قریب فلک سو گئی کیونکہ ان کا فنکشن تھا، وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔
رات 10 بجے کے قریب مجھے عالیہ کا میسج آ گیا۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون بند کر لی اور 1 بجے تک ہماری SMS پر بات ہوتی رہی۔ اگلے دن اس کا میسج موصول ہوا، پلیز کال کریں۔ سب کام چھوڑ چھاڑ کر اسے کال کی۔ عالیہ نے بتایا اس کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کی خالہ نے اسے پالا پوسا تھا۔ صبح سے رات تک سارا دن گھر میں کام کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ پھر اس کی خالہ نے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا، اس کی شادی کرا دی اور وہ لاہور سے ہمارے شہر میں آ گئی۔ بہت ہی جلد اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ایک فراڈیا انسان ہے۔ اس نے میری خالہ کو بتایا تھا کہ وہ بہت امیر انسان ہے، بہت بڑا کاروباری شخص ہے۔ اس نے ہم سب کو جھوٹ بولا تھا۔ اس نے چپڑی باتیں کر کے مجھ سے شادی کر لی، اور نہ تو اس کا کوئی بزنس ہے اور نہ ہی وہ کوئی کام کرتا ہے، بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا، اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ گھر کے اخراجات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے میں کون گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے؟ وہ بتانے لگی اس کا دیور دبئی سے کچھ پیسے بھیج دیتا ہے، مکان کا کرایہ اور بجلی کے بل کی ادائیگی ہو جاتی ہے، تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں جس سے پورا مہینہ بامشکل ہی گزارا ہوتا ہے۔ آپ کے شوہر آخر کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، اصل میں وہ دبئی اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ ان کا ایک گھر بھی تھا جو انہوں نے بیچ دیا اور 10 لاکھ روپے میرے شوہر کو اس کا حصہ دیا۔ انہوں نے ایک ایجنٹ کو دیے ہیں جو دبئی جانے کے لیے ان کا بندوبست کر رہا ہے، اور اسی انتظار میں ہے کہ کب اس کا ویزا لگتا ہے۔ اب ہماری روزانہ باتیں ہوتیں، پھر آہستہ آہستہ عالیہ مجھ سے موبائل بیلنس مانگنے لگی، مختلف بہانوں سے پیسے بھی مانگنے لگی، مگر میرا اصرار تھا کہ اب مجھ سے عالیہ علیحدگی میں ملے۔ وہ کہتی تھی اس کا شوہر سارا دن گھر میں رہتا ہے تو وہ کس طرح علیحدگی میں مل سکتی ہے۔ پھر عالیہ نے مشورہ دیا کہ تم میرے شوہر سے دوستی کر لو، اسی بہانے ہمارے گھر آ جایا کرو۔ میں نے پوچھا، دوستی کس طرح سے کروں؟ کہنے لگی، 4 بجے ہم فلاں جگہ بیٹھے ہوں گے، بہانے سے وہاں آ جانا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس دن آفس سے جلدی نکل آیا اور اس کی بتائی ہوئی مارکیٹ پہنچ گیا جہاں عالیہ اور اس کا شوہر آنے والے تھے۔ وہ دونوں آ چکے تھے۔ وہ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہے تھے۔ 1-2 چیز میں نے بھی خریدی اور اس کے شوہر سے ملاقات کی، اس کو بتایا کہ شادی میں آپ سے ملا تھا۔ اس کے بعد میں بڑے ہوٹل میں لے گیا جہاں ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی گاڑی میں ان دونوں کو گھر چھوڑنے ان کے گھر لے گیا۔ میں نے اس کے شوہر کا موبائل نمبر بھی لے لیا اور اس کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتا تھا۔ مہینے میں 4 مرتبہ ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا، عالیہ نے خوب میک اپ کیا ہوتا تھا اور ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی، مختلف چیزوں سے میری تواضع کرتی۔ کبھی بھی اس نے کھانا نہیں پکایا تھا اور نہ ہی میں نے اس کو کھانا پکاتے دیکھا تھا۔ ہر وقت اس نے ماڈرن لباس پہنا ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ یہ کیسے افورڈ کر لیتی ہے۔ میری زندگی پہلے تو بہت خوشگوار تھی، ہر سکھ اور چین آرام تھا۔ میری بیوی مجھے بہت پیار کرتی تھی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر کبھی ایک بار لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ جب جانا ہوتا تو صبح میرے ساتھ جاتی اور آفس سے واپسی پر اسے میں لے آتا تھا۔ ہر کام میں وہ بہت ماہر تھی۔ اس کی تربیت بہت اچھی طرح اور شاندار ہوئی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ عورت تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو ہر طرف سے آرام و سکون ملے تو انسان مستی کرنے پر اتر آتا ہے، تو مجھ پر بھی وہ مستی طاری ہو گئی۔ حالانکہ میں فلک کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، میں سیریس نہیں تھا، بس وہ مجھے بہت پرکشش لگتی تھی، بس اسے صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی تنہائی اور علیحدگی میں نہیں ملی تھی۔ اسے ملاقات ہمیشہ اس کے گھر میں ہی ہوتی تھی اور وہ دور رہ کر ہی مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ مجھے بہت تڑپا رہی تھی۔ فون پر اتنے پیار سے بات کرتی کہ لگتا کہ میری دسترس سے بہت دور ہے۔ وہ کال پر اپنے پیار کا اظہار کرتی، جواب میں بھی اس سے پیار کا اظہار کرتا تھا۔ میں دل سے پیار نہیں کرتا تھا، بس وہ صرف میری ضرورت بن گئی تھی، جس کی قربت میں صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے موقع نہیں دے رہی تھی اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ انہی معاملات میں 3 ماہ گزر گئے۔ وہ مجھ سے شادی کے لیے بھی تیار تھی۔
اپنے خاوند سے بہت تنگ آ چکی تھی اور ہر روز اس سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی کیونکہ اس کا دبئی کا ویزا لگ چکا تھا اور وہ اس کو طلاق دے کر دبئی چلا گیا۔ کال کر کے اس نے بتایا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا کوئی نہ تھا، وہ اکیلی تھی، اس نے عدت بھی گزارنی تھی تو اسی مکان میں رہائش پذیر ہوئی جدھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 4-5 مہینے میں بھی اس کے مکان کا کرایہ ادا کرتا رہا اور دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ عدت کے دنوں میں ایک بار بھی وہ مجھ سے نہ ملی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عدت میں ہے۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی تو وہ دن رات مجھ سے شادی پر اصرار کرنے لگی اور وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی تھی۔ کہتی تھی میں نے اپنے خاوند سے تمہاری خاطر ہی طلاق لی تھی۔ میرے سب SMS اور ہونے والی سب باتیں اس نے ریکارڈ کی ہوئی تھیں۔ وہ بولی اگر تم نے ٹال مٹول کی تو میں یہ سب ثبوت تمہاری بیوی کو دکھا دوں گی اور پھر اپنی جان لے لوں گی۔ اس کا الزام تمہارے سر پر ہوگا، پھر سب کو تمہاری حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ میں ان ساری باتوں سے بہت ڈر گیا۔ میں نے نکاح کر لیا کہ اسے کچھ عرصے بعد اچھی خاصی رقم دے کر جان چھڑوا لوں گا۔ ویسے بھی اب وہ میری کمزوری بن گئی تھی، میں ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر بہانہ بنایا کہ کام سے دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، 4-5 دن بعد ہی آؤں گا۔ شادی کی رات تھی، میں بہت خوش تھا۔ عالیہ کو پا کر ایسے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی ہر نعمت پا لی ہو۔ وہ لال جوڑا پہن کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جیب سے گولڈ کی رنگ نکالی اور عالیہ کے ہاتھ میں پہنا دی، پھر اس کے قریب ہو گیا۔ مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو عالیہ واش روم سے نکلی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ سر سے گنجی تھی، شاید کوئی خطرناک بیماری تھی۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا، بھاگ کر جلدی سے اپنی وگ اٹھا کر پہن لی۔ میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ میک اپ کرتی تھی، اتنا گہرا سانولا رنگ تھا اور انتہائی بدصورت شکل تھی۔ میں برے طریقے سے پھنس گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں کتنی آسانی سے بے وقوف بن گیا تھا۔ اوپر سے اس میں نخرہ بھی بہت تھا۔ کھانا پکانا تو بڑی دور کی بات، چائے تک نہیں بنانے آتی تھی۔ میرے اللہ، میں کدھر پھنس گیا؟ جب میں نے عالیہ سے پوچھا یہ سب کیا ہے، وہ کہنے لگی مجھے بہت خطرناک قسم کی الرجی ہے اور یہ الرجی صرف سر پر ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ٹنڈ کروا لی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ سے وگ اتاری، ایک پرفیوم سر پر لگانے لگی جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، میں بہت پریشان بیٹھا تھا۔ پرفیوم لگانے کے بعد وہ ایک ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کرنے لگی اور میں دل ہی دل میں اسے کوستا رہا۔ مجھے کہنے لگی بازار سے ناشتہ لے آؤ۔ میں بہت ہی بے دلی سے بازار سے ناشتہ لے کر آیا۔ اس نے اصرار کیا کہ ہنی مون منانے کے لیے مری چلتے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اگلے ہفتے چلنے پر راضی ہوا اور وہ کہنے لگی بازار چلیں، اس نے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ہوٹل میں کھایا، ادھر ادھر گھومتے رہے۔ رات طبیعت کا بہانہ کر کے میں دوسرے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن پھر گھر کی کچھ چیزیں لینے کے بہانے ہم مارکیٹ گھوم رہے تھے کہ اچانک میری بیوی مجھے وہاں شاپنگ کرتے نظر آئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پاس آ گئی اور حیران کن مجھے کہنے لگی وسیم اختر، تم دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، واپس کب آئے؟ میں گم سم حیران و پریشان کھڑا۔ اس نے اپنا دوبارہ سوال دہرایا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں۔ اتنے میں عالیہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ فلک مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ عورت کون ہے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی عالیہ نے کہا کہ میں وسیم کی بیوی ہوں۔ ویسے آپ کون ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ آپ نے سنا نہیں؟ میں وسیم کی بیوی ہوں، پرسوں ہی نکاح ہوا ہے ہمارا۔ عالیہ کی بات سن کر فلک حیران رہ گئی۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نظریں جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فلک نے پوچھا کیا یہ عورت سچ بول رہی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد فلک وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکی۔ میں عالیہ کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر گیا تو فلک اپنا سارا سامان سمیٹ چکی تھی اور اپنے میکے جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے اسے بہت روکا مگر بیٹوں اور سامان کو لے کر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ میری امی اور بہنوں کو بھی میری دوسری شادی کا پتہ چل گیا تھا۔ سب نے سر پکڑ لیا۔
میری امی نے پوچھا تم نے یہ کیا کر دیا؟ بس ماں، ایک غلطی ہو گئی مجھ سے۔ گھر میں سوگواری سی تاری تھی اور وہ رات میں نے اپنے بیڈ روم میں تنہا گزاری۔ بار بار عالیہ کی کالز آ رہی تھی مگر میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ ابھی صبح میں فلک کے گھر گیا اور وہاں کسی نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ مجبوراً واپس لوٹ آیا۔ اچانک مجھے فلک کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ ادھر عالیہ مجھے کہنے لگی کہ تم اسے طلاق دے دو، اپنی مرضی سے گئی ہے۔ خیر میں عالیہ کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اگلے ہی روز اچانک پولیس ہمارے گھر آ گئی، مجھے اور عالیہ کو گرفتار کر لیا۔ ہم پر الزام تھا کہ میں نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی ہے۔ 3-4 دن اور راتیں میں نے اور عالیہ نے جیل میں گزاری۔ 5ویں روز ہماری ضمانتیں ہوئیں۔ پولیس نے چلان بنا کر ہمارا مقدمہ عدالت میں بھیج دیا۔ نکاح جعلی عالیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے خانے میں مجھے کنوارا ظاہر کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری عقل کیا اس وقت گھاس چڑھنے گئی ہوئی تھی؟ اس بے وقوفی کے چکر میں کیا کر بیٹھا تھا؟ فلک مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت سارے بندے صلح صفائی کرانے کے لیے بھی بھیجے مگر کچھ نہ ہوا۔ فلک ضد پر اڑی تھی۔ اس کے کزن کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے کزن نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی ہمارے گھر آ پہنچی۔ میں بھی غصے میں آ گیا اور خود فلک کو طلاق دے دی۔ 3 ماہ کے بعد عدالت نے مجھے بغیر اجازت لیے، بغیر دوسری شادی کرنے پر اور اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کرنے پر 6 ماہ کی قید سنا دی۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو پتہ چلا مجھے سرکاری نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا ہے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کار بھی بیچ دی تھی۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ میری 4 بہنیں ہیں جن میں ایک طلاق یافتہ ہے، ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہے۔ عدت پوری کرنے کے بعد فلک نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ میرے بیٹوں کو بھی مجھ سے ملنے نہیں دیتی۔ شکر ہے کہ مکان میرا اپنا تھا، ورنہ ہم تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور رل جاتے۔ اور میں نے پیٹ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں 20,000 پر منشی کی نوکری کر لی۔ گھر میں میری بہن سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہے اور یہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے عالیہ کو اب تک طلاق نہیں دی کیونکہ اس کو طلاق دینے کی صورت میں مجھے اسے 5 لاکھ دینا ہوگا جس نے نکاح نامے میں لکھوایا تھا۔ اتنی بڑی رقم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مگر وہ مجھے ڈائن لگتی ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا اور وہ گھر کا کام کاج بھی نہیں کرتی۔ سارا دن میری ماں بہنوں سے لڑتی رہتی ہے۔ زندگی بہت مشکل میں گزر رہی ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، دوسرے کی بیوی صرف دیکھنے کی حد تک ہی اچھی ہوتی ہے۔ اس عورت کے پیچھے اپنا ہنستا بستا گھر برباد مت کریں جیسے میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور آج میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے آپ کو مل جاتا ہے، اور خود سے غلط راستے پر چل کر خود کو برباد مت کریں۔ آپ کے خیال میں مجھے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی کیونکہ دھوکہ تو اس نے بھی میرے ساتھ کیا تھا، پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کیا میں نے صحیح کیا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔